الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آج سے 10 دن کے بعد بإذن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان میں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مہینہ نصیب فرمائے، اس مہینے کے روزے، اس مہینے کا قیام، اس مہینے کی عبادات، اس مہینے کے انعام، اس مہینے کے اللہ رب العزت کے احسانات، یہ ساری نعمتیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہ تو رہا تھا کہ اس حوالے سے آپ کو جو بھی میرے علم میں ہے یا جو بھی میرے اس حوالے سے کوئی تیاری ہے، کوئی آپ بھائیوں کو اس حوالے سے ایک اچھے طریقے سے وہ چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی جائیں، رکھی جائیں. بھائیوں، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گناہگار بندوں کے لیے یہ موقع رکھا ہے یا انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے بندے اپنے رب سے اپنے آپ کو بخشوا دیں. ہم گناہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کوتاہیاں اور نافرمانیاں اور اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے. اس لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ نظام رکھا ہے یا ایسے مہینے رکھے ہیں، ایسے ایام رکھے ہیں کہ جن میں انسان تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کروا لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے. اس میں ایک یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اور اس کے یہ ایام اور اس کی یہ راتیں، یہ بہت بڑا اور بڑا عظیم موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ اس کے یہ بندے جو پچھلے 11 مہینوں کے اندر اس کے بندوں کے پاس نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ اس مہینے میں موقع عطا فرماتا ہے کہ یہ بندے اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے اجر کو اور اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور اپنی تطہیر کر لیں. کہ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 183 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں
اسی طرح کہ جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر فرض ہوئے، اور اس فرضیت کے پیچھے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزے رکھوا کر کے ایکسرسائز کرواتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا فن سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ اور فن سیکھ لیں، اور پھر یہ اللہ کے بندے تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کر لیں، اور اس کے ذریعے یہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ میں تو یہ جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، میرا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ یہ کہ اللہ اپنے ہر بندے کو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور جنت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ اس مہینے کے اندر عبادت کر لو، اس مہینے کے اندر اطاعت فرما برداری کا سبق سیکھ لو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا لو، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو، اور اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو راضی کرو۔ اور جب خالق و مالک تم سے راضی ہو جائے گا تو جس کا یقینی نتیجہ یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جنت یہ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کہ جس میں اللہ کے بندوں کو یہ موقع مل رہا ہے۔ اس مہینے کی میرے بھائیوں بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تھوڑے سے عمل کے نتیجے میں بڑے بڑے اجر پا لیتا ہے۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جنہیں میں آپ بھائیوں کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کتاب، اس سے عظمت والی کتاب اور کوئی نہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے عظمت والی کتاب وہ قرآن حکیم ہے جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی کتابیں، ان میں سب سے اونچا اور بلند مقام اللہ نے اس کتاب کو دیا ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ نے کس مہینے میں نازل فرمایا؟ رمضان میں نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کا خصوصی انتظام فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام وصام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان بھی اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس قیام کی وجہ سے، اس صیام کی وجہ سے اور اس کے روزے رکھنے کا مقصد اور قیام کرنے کا مقصد ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو گناہ گاروں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ گار ہیں ہم میں شاید ہی کوئی ہوگا
کہ جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں اور گناہ تھوڑے ہوں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے دامن میں بہت زیادہ گناہ لیے ہوئے ہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ بہت تھوڑی. تو اللہ نے اپنے ان گناہ گار بندوں پہ شفقت فرمائی اور اس نے یہ موقع دیا کہ اس مہینے کے اندر اگر تم 30 دن، صرف 30 دن، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 29 دن بھی بنیں گے تو اللہ تمہیں اجر 30 دن کا دے گا. یہ بھی اس نے انعام رکھا ہے. 29 کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو اجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ 30 دن کا دے گا. تو 30 دن میں اللہ تعالیٰ نے، یا 29 دنوں کے اندر اگر انسان پورے روزے رکھے اور ہر رات کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو گناہ گاروں، خطا کاروں اور اپنے دامن میں بہت سے گناہ لیے ہوئے انسانوں، وہ خالق و مالک تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے اوپر احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، غور سے سنیے گا، فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ اللہ کا کوئی بندہ بھی اگر اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ بھی اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے سے مراد ایک تو جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا یہ بھی کہ انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی نظر میں روزے دار بننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو فرمایا الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے، ایک روزے کی وجہ سے. اور اگر آپ 30 روزوں کا حساب لگائیں تو ضرب 70 کریں تو کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ کس کو میتھ آتا ہے؟ 210. یہ تو بہت تھوڑا ہے یار، 210 تو 3 دن کے بنتے ہیں. ہاں 2100. کتنا ہے؟ 2100. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ رمضان کے اندر 30 روزے رکھتے ہیں، 29 بھی رکھے تو 30 ہی حساب لگائیں. 29 یا 30 حساب 30 کا ہی رکھیں آپ. 30 ضرب 70 برابر 2100. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ایک مہینے کے روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو مال ہے نا، مال، یہ جو پیسہ ہے، اس کی ایک تو چمک بڑی ہے، اس کی ایک تو کشش بڑی ہے، اور اس کی بندے کو محبت بھی بڑی ہے. اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے، بڑی محبت. اس لیے اس مال انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے. اور یہ معاملہ جو دین کا معاملہ ہے، اور یہ جو جنت کا معاملہ ہے، اور یہ جو ثواب کا معاملہ ہے، اور یہ جو جس کے اندر اللہ نے بندے کے لیے بخشش رکھی ہے، اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے. بالخصوص آج کا انسان. ہم پچھلے زمانے کے لوگوں کی کیا بات کریں، واللہ وقت نہیں رہا تو وگرنہ میں تمہیں سلف صالحین کا طریقہ بتاتا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے. میں چیدہ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا کہنے کہ رمضان آ جائے تو جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، آپ خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی سب کو جگایا کرتے تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے، صبح بھی اللہ کا قرآن، دوپہر بھی اللہ کا قرآن، رات بھی اللہ کا قرآن، اور پوری رات قیام میں گزارتے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کو اگر آپ پڑھیں ان کی زندگی کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ وہ بھی جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں سارے کام کاج چھوڑ دیتے، سارے کام کاج، اور سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، راتوں کو پوری رات قیام کرنا، اور پھر دن کے وقت بھی اللہ کا قرآن پڑھنا، ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں۔ اور کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی فضول بات نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر کوئی، اور صحابہ کی تو ویسے ہی عادت تھی کہ وہ کبھی کوئی فضول بات وہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو اور زیادہ اپنی زبان کو قابو کر لیا کرتے تھے، کہیں کوئی فضول بات نہیں کرنی، بلکہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، ہر وقت وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ منانے کی کوشش میں لگے رہتے، اللہ کی عبادت کا خصوصی اہتمام اس مہینے کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، محدثین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں، امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، سفیان ثوری ان کے بارے میں آتا ہے، یہ سارے محدثین ہیں اور بڑے سلف صالحین عظیم لوگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو رمضان کے مہینے میں آپ درس و تدریس بھی چھوڑ دیتے اور دیگر کتابیں بھی چھوڑ دیتے، اور کہتے کہ ہادہ شہر القرآن، یہ کون سا شہر، یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ کہتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، وہ ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، اور پھر اس کے بعد رات کو بھی اللہ کا قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے تو قرآن تو ویسے ہی حفظ تھا ان کو، چلتے پھرتے بھی قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے بھی قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے۔ اور اس مہینے کے اندر کسی سے بھی کوئی دنیا کی بات یا کوئی دنیا کے معاملات اپنی زبان پر نہیں لایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ قیمتی دن ہیں، یہ قیمتی راتیں ہیں، آج ہیں کل کی کچھ خبر نہیں، آج جتنا جمع کر سکتے ہو کر لو، اپنے پلڑے کو جتنا بھاری کر سکتے ہو کر لو، جتنے نیک اعمال اپنے بڑھا سکتے ہو بڑھا لو۔ اس لیے وہ ایک لمحہ بھی اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر لمحے وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ تو رمضان میں 2، 3، 4 گھنٹے ان کی نیند ہوا کرتی تھی، اور دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اور اپنے گھروں سے بہت کم نکلا کرتے تھے، اپنے گھروں سے بہت کم نکلتے، اور نکلتے تو نماز کے لیے نکلتے، مسجد کے لیے نکلتے، نماز پڑھتے، جتنی دیر مسجد میں ہوتا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر جب گھر آتے خود بھی اللہ کا قرآن پڑھتے، اور اپنے گھر والوں سے بھی کہتے کہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے اور خود بھی اللہ کا قرآن گھر میں بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لمحات جو ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ واللہ اس زمن کے اندر بہت سی چیزیں میرے پاس تھیں، لیکن وقت نہیں کہ اب میں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں، صرف اس حوالے سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے نا اور تم روزہ رکھتے ہو تو پھر روزہ رکھنے کے بعد فرمایا کہ فلا یرفث، دل لگی کی باتیں پھر نہ کیا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو، ولا یصخب، اور شور و غل بھی نہ کیا کرو۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فضول باتیں نہ کیا کرو، شور و غل نہ کیا کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِن سَابَ وَاحَدٌ، اور اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا فرمایا او قاتلہ، یا تم سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تو جواب کے اندر تم نے لڑنا نہیں، گالی نہیں دینا، تم نے جھگڑنا نہیں، تم نے فضول بات نہیں کرنا، بلکہ فرمایا آگے سے تمہیں چاہیے کہ تم یہ کہہ دو انی صائم، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ میرا روزہ ہے، روزے کے اندر فضول بات نہیں کرنی چاہیے۔ انی صائم، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی حالت میں بندے کو فضول گفتگو کرنے سے روک دیا ہے، منع کر دیا۔ اب یہ باتیں جن کو میں نے بڑے اختصار سے اور بڑا اس کو میں نے جو ہے نا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اب ذرا ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ کیا ہم رمضان کو واقعی اسی طرح مناتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے اندر اللہ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے ویسے ہی کرتے ہیں؟ کیا ہم راتوں کے قیام اسی طرح کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کس مسجد میں تراویح ذرا جلدی ہو جاتی ہے، کس مسجد میں مولوی ذرا جلدی نماز پڑھا دیتا ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے تراویح، مولوی قابو میں نہیں آتا، مولوی قیام کے بعد اللہ اکبر رکوع، ابھی بندہ پیچھے رکوع میں جا رہا ہوتا ہے، مولوی سیدھا، بندہ سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، مولوی سجدے میں، بندہ سجدے میں گرنے لگتا ہے تو وہ مولوی سیدھا، ٹھکا ٹھک جناب لگے ہوئے ہیں، سپیڈ لگی ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر یہ کیا ابھی تراویح پڑھ کے ہم مار گئے، یہ ہماری۔ اور ہم بھی ڈھونڈتے ہیں یار دسو پنجابی اردو میں بات کرتے یہ بتائیں کہ تراویح جلدی کہاں ہوتی ہے؟ یار وہ ہمارا مولوی تو تھکا دیتا ہے۔ اگر کبھی ہم کسی بھائی کو بتائیں فلاں مسجد میں مولوی ذرا سکون سے تراویح پڑھاتا ہے، آؤ وہاں پر چلتے ہیں، تو وہاں پر اگر کبھی کوئی چلا جائے، یار مولوی آج تو نے پھنسا دیا وہاں پر، کیوں کیا ہوگا؟ یار اس نے تو 1 گھنٹہ لگا دیا۔ کتنا لگا دیا؟ 1 گھنٹہ لگا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مہینے میں بھی 1 گھنٹہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس مہینے میں بھی۔ اب میں کیا کیا باتیں کروں؟ اللہ یہ بڑا اہم درس تھا جس کو میں نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے اور اس کو میں بیان ہی نہیں کر سکا کہ کتنی چیزیں تھیں جو بیان کرنے والی تھی۔ یہاں کی گرمی، یہاں کا سپیکر اور یہاں کا وقت، ہر چیز نے مجھے روک دیا کہ مولوی بس کر، اس لیے میں نے بس کر دیا۔ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول، وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت ایک بات انہوں نے کہی، کہنے لگے دنیا کی زندگی جو ہے اس کو سمجھو کہ یہ 3 روزہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کہتے کہ 3 روزہ ہے، بس یہی حساب لگا لو۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک گزرا ہوا کل ہے، ایک آنے والا کل ہے، اور ایک آج ہے۔ کتنا ہے؟ ایک گزرا ہوا کل اور ایک آنے والا کل اور ایک آج ہے۔ اب ان تینوں کے بارے میں کہتے ہیں رہا گزرا ہوا کل تو وہ تو گیا، رہا گزرا ہوا کل وہ تو تیرے عمل لے کر گیا، جو تو نے کرنا تھا اس دن میں کر لیا، وہ دن گیا۔ اور رہا آنے والا کل، ہو سکتا ہے تو اس کو پا نہ سکے، ہو سکتا ہے تو اسے پا نہ سکے، تو کہتے تیرے پاس بچا کیا؟ تیرے پاس وہ حکمت کی گل ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ تیرے پاس بچا کیا؟ کہتے بچا تیرے پاس آج کا دن ہے، لہذا
کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے آج کے دن میں کر لے، تاکہ کل کا جو دن گزرا ہے اس دن کی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جائے، اور آنے والے کل کا کچھ پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ نیکیاں آج کے دن کر لے تاکہ پچھلے دن کے گناہ معاف ہو جائیں، اور آنے والے دن کا پتہ کچھ نہیں، نیکی کما کر اللہ کی جنت میں پہنچ جائے۔ تو رمضان پچھلے گزر گئے، پچھلے رمضان گزر گئے، مت سوچنا کہ آگے کبھی رمضان آئے گا تو کچھ کر لیں گے۔ یہ جو آنے والا ہے پہلے تو دعا کرو پہنچ جائے وہاں تک۔ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں کہاں تک پہنچا دے، پھر اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمانا کہ ہم اس مہینے کے اندر صحت اور تندرستی کے ساتھ تیری عبادت کریں، تجھ کو راضی کر دے، اور تو ہم گناہ گاروں پر رحم فرما دے، ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے یہ مہینہ جو آ رہا ہے بخشش کا سبب بن جائے۔ کوشش کرنا اور یہی سمجھنا کہ آخری ہے، یہی سمجھنا کہ یہ مت سمجھنا کہ شاید اگلے رمضان میں، ابھی میں نوجوان ہوں، ابھی تو میری عمر، کسی بوڑھے کو بھی پوچھ لو وہ بھی یہی کہتا ابھی تو میں، وہ یہ کہتے نہیں کہ میں بوڑھا ہوں، وہ بھی یہی سمجھتا ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ کوئی نوجوان ہے، بوڑھا ہے، سمجھ لو کہ آخری ہے، اس کو آخری سمجھ کے اللہ کی خوب عبادت کرنا۔ سب اس بات کا عہد کرے کہ قیام اللیل کریں گے اور بھرپور کریں گے۔ جو پھرتی مولوی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، اتنے نہیں آپ انشاءاللہ نہیں کہا، اس پر کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا، اے لاؤ کسی پھرتی مولوی کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی، کہو انشاءاللہ ایسے مولوی کے پیچھے پڑھیں گے جو سکون سے پڑھائے، لمبا قیام کرے انشاءاللہ۔ ہمارے کہتے ہیں ارادہ تو کرو، چلو اللہ توفیق دے۔